إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی خرابیاں ہیں، بہت سی بداعمالیاں ہیں، جن کی وجہ سے ہمارا معاشرہ دن بدن ایمان کی کمزوری کے اندر مبتلا ہو رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک وجہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس فریضے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ویسے تو ہر انسان کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف یعنی نیکی کے کام، نیکی کا حکم دینا، بھلائی کے کاموں کی ترغیب دینا اور نہی عن المنکر برائی کے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، کہ ہر شخص وہ نگران ہے، نگہبان ہے، گھر کا فرد ہے، تو اپنے سارے گھر کے افراد کا نگہبان ہے۔ اللہ رب العزت نے قیامت والے دن اس سے سوال کرنا ہے اس کے گھر کے افراد کے بارے میں کہ تم ان کو نیکی کا حکم کرتے رہے ہو، برائی کے کاموں سے روکتے رہے ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے، بھلائی کے کاموں کی طرف لوگوں کو دعوت دے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دے، برے کاموں سے ان کو روکے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے ہی لوگ وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ کے نزدیک وہی لوگ کامیاب ہیں جو ان باتوں کا حکم کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیتے ہیں۔ کہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ کس کام کے لیے؟ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر تمہارا ایمان ہے، اللہ پر تمہارا بھروسہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ یہ ہمارے ذمہ لگایا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اہل کتاب کی صفت کو ذکر کیا ہے کہ اہل کتاب کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہوتے تھے، اللہ اور آخرت پر ان کا ایمان تھا، اور ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے تھے اور ان کو برائی سے منع کرتے تھے۔ یہ اللہ رب العزت کو ان کی صفت بہت پسند تھی، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ایک اہم فریضہ ہے۔ اس کی اہمیت، اس کی فضیلت قرآن میں اندر، احادیث کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ بیان فرمائی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بشر المؤمنین، ایسے لوگوں کو تم خوشخبری سنا دو جو ایسے مومن ہیں جن کی یہ صفات ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے۔ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا حکم دیا کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ آپ درگزر کیجئے، نیکی کا حکم کیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ یہ خطاب آپ کو ہے، لیکن حکم جو ہے یہ پوری امت کے لیے۔ احادیث کے اندر
آقا علیہ السلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس، کہ میرے صحابہ تم راستوں میں نہ بیٹھا کرو، اپنے آپ کو راستوں میں بیٹھنے سے بچاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اتنی ہمارے پاس فراوانی نہیں ہے کہ ہم جہاں بیٹھ کر باتیں کر سکے، ہمارے لیے راستے میں بیٹھنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اگر تم نے راستوں کے اندر بیٹھنا ہے تو تم نے راستے کا حق ادا کرنا ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حقہ، راستے کا حق کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا راستے کا حق یہ ہے غض البصر، پہلا حق راستے کا یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ راستے کے اندر بیٹھے ہو، گلی کے اندر بیٹھے ہو، بازار کے اندر بیٹھے ہو، دکان کے اوپر بیٹھے ہو، گزرگاہ ہے، راستہ ہے، تو اس کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ دوسرا آپ نے فرمایا کف الاذی، راستے کا دوسرا حق یہ ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے اس کو دور کر، جس سے گزرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے ایسی چیز کو تم راستے سے ہٹا دو، یہ راستے کا دوسرا حق ہے۔ تیسرا آپ نے فرمایا رد السلام، راستے کا تیسرا حق یہ ہے کہ تم نے سلام کا جواب دینا ہے۔ اور چوتھا حق آپ نے فرمایا والامر بالمعروف ونہی عن المنکر، راستے کا چوتھا حق یہ ہے کہ تم نے لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا ہے اور برائی سے ان کو روکنا ہے۔ راستے میں بیٹھنا اگر ضروری ہو گیا ہے، آج ہمارا معاشرہ دیکھ لیں، گلی کوچوں کے اندر، چوکوں چرواہوں کے اندر نوجوان نسل کھڑی ہے، راستے کے اندر کھڑے ہیں، کیا ہم راستے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھے کہ ہم میں سے کون جو ہے وہ راستے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی آقا علیہ السلام نے بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے 360 جوڑ ہیں، 360 جوڑ، اور ان پر صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا آدمی جب سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کے کلمات کہتا ہے، تو یہ اس کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اور اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم کرتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس فریضے سے پیچھے ہو جاتے ہیں، اس فریضے کو ہم ترک کر دیتے ہیں کہ کہیں لوگ جو ہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ ہم نے کسی کو نیکی کی کوئی بات بتا دی، کسی کو گناہ سے روک دیا تو لوگ کیا کہیں گے؟
تو یہ ایک ایسا اہم فریضہ ہے جو ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ آدمی حق کا کلمہ کہے، ظالم بادشاہ کے سامنے حق کا کلمہ کہنا، یہ سب سے افضل جہاد ہے، سب سے بہترین جہاد ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم اس فریضے سے اپنے آپ کو پیچھے نہ ہٹائیں۔ اگر ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ عمل چھوڑ دیں گے تو اللہ رب العزت لوگوں کو بھی ہم سے ناراض کر دے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اگر تم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر لو گے تو اللہ رب العزت خود بھی تم سے ناراض ہو جائے گا اور لوگوں کو بھی تم سے ناراض کر دے گا۔ لیکن اگر ہم اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ تو ہم پر خوش ہوگا، لوگوں کو بھی ہم سے خوش کر دیں گے۔ تو اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے کہ نیک کام کیا ہے، نیکی کا ہم حکم کر رہے ہیں، کیا یہ نیکی ہے؟ جس گناہ سے ہم روک رہے ہیں اس کا ہمیں علم ہو کہ اس پر ہمیں کوئی وعید آئی ہے، کوئی سزا سنائی گئی ہے، آخرت کے اندر عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے یہ شرط لازمی ہے کہ اس چیز کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ نرم رویے کو اختیار کرنا چاہیے۔ آپ نے کسی کو نیکی کا حکم کرنا ہے، گناہ سے روکنا ہے، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ نرم رویہ اختیار کریں۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ہارون علیہ السلام کو جب موسیٰ فرعون کے پاس بھیجا کہ تم نے جا کر ان کو تبلیغ کرنی ہے، ان کو دعوت دینی ہے، وقت کا فرعون ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اذهبا الی فرعون، کہ تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، انہ طغی، وہ سرکش ہو گیا ہے، اللہ رب العزت کا باغی بن گیا ہے۔ لیکن فقولا لہ قولا لینا، جب تم نے ان سے بات کرنی ہے تو انتہائی نرم لہجے کے اندر نرم رویے کو اختیار کرنا ہے، سختی سے بات نہیں کرنی۔ اب وہ فرعون ہے، ظالم بادشاہ ہے، کافر ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ تم نے ان سے نرمی سے بات کرنی ہے، تو جو عام مسلمان ہیں ہم ان کے ساتھ کیوں سخت رویہ اختیار کریں، ان کے ساتھ کیوں سخت لہجے میں ہم بات کریں، ان کو کیوں ہم سخت لہجے کے اندر سمجھائیں۔ تو دوسری شرط امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی یہ ہے کہ ہم نرم رویے سے سمجھائیں، پیار سے، نرمی سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر ایک دیہاتی آتا ہے، پیشاب کر دیتا ہے، لوگ اس کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روک دیتے ہیں، فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، پانی کا ایک ڈول منگواتے ہیں، اس پر پانی بہا دیتے ہیں، پھر آپ اس کو سمجھاتے ہیں کہ یہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، ان مسجدوں کے اندر اللہ کی عبادت کا حکم ہے، پیشاب کرنے سے ایسی چیزوں کے لیے یہ نہیں بنائی گئی۔ یعنی اس قدر آپ نے اس کو پیار سے سمجھایا۔ اسی طرح معاویہ بن حکم کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص کو چھینک آئی،
تو میں نے اس کو کہا یرحمک اللہ، تو لوگ مجھے گھورنے لگ گئے، کیونکہ نماز کے اندر کلام جو ہے وہ منع کر دی گئی تھی، لیکن ان کو نہیں علم تھا۔ کہتے ہیں جب میں نماز سے فارغ ہوا تو میرے ماں باپ قربان آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ، کہتے ہیں میں نے آپ سے پہلے اور نہ ہی آپ کے بعد آپ سے بہتر سمجھانے والا میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، کہ آپ نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھ پر سختی کی، نہ مارا، نہ مجھے گالی دی، بلکہ بڑے پیار سے سمجھا۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ ہم نرم رویہ اختیار کریں، اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہم صبر سے کام لیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ آپس میں وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، ان کو کوئی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ آپ یہ جب فریضہ سر انجام دیں گے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تو اس راستے میں بہت سی تکلیفیں آئیں گی، بہت سی مصیبتیں آئیں گی، لیکن اس پر صبر سے کام لینا۔ اور اسی طرح برائی کو روکنے کے کچھ مراتب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، ایک شخص برائی کو دیکھتا ہے، اس کے سامنے گناہ ہو رہا ہے، غلط کام ہو رہا ہے، اس کے اندر اتنی ہمت اور طاقت ہے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا اسے چاہیے کہ اس گناہ کو، اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ اور اگر اتنی ہمت اور طاقت اس کے اندر نہیں ہے تو پھر وہ اپنی زبان سے اس برائی کو روکے، اس گناہ کو روکنے کی کوشش کرے۔ اگر اتنی بھی ہمت نہیں ہے تو آپ نے فرمایا اس برائی کو دل کے اندر برا جانے، فذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ، کہ ایک شخص کے سامنے برائی ہو رہی ہے، گناہ کا کام ہو رہا ہے، غلط کام ہو رہا ہے، لیکن وہ اس کو روک نہیں رہا۔ اس کے اندر اگر اتنی ہمت ہے کہ وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے تو اس کو روکے۔ جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکا۔ تو برائی کے ان مراتب پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم اس برائی کو روکنے میں کس مرتبے پر فائز ہیں، ہمارا ایمان کس قدر مضبوط ہے، کیا ہم گناہ کو اپنے ہاتھ سے روک رہے ہیں، یا ہمارا نظریہ صرف یہی بن چکا ہے کہ جو جہاں پر لگا ہوا ہے بس ٹھیک ہے۔ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ سب سے بڑی کوتاہی ہے کہ ہم کسی کو روکتے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جہاں کوئی لگا ہوا ہے بس ٹھیک لگا ہوا، جو جہاں لگا ہے اس کو ٹھیک لگا ہے، رہنے دو، خواہ وہ غلط کام کر رہا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو چھوڑ دیں گے، تو اس کے بہت سے نقصانات ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ فریضہ چھوڑ دو گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر،
یہ فریضہ چھوڑ دو گے تم اللہ رب العزت سے دعائیں مانگو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ پھر اللہ کا عذاب یہ ہم پر مسلط ہو جائے گا اگر ہم اس فریضے کو چھوڑ دیں گے۔ ہم طرح طرح کی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اور اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اندر ہماری بھی اصلاح ہے۔ کیسے ہم لوگوں کو گناہ سے روکیں گے تو ہم خود بھی اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے، لوگوں کو نیکی کا حکم کریں گے تو ہم خود بھی نیکی کرنے کی طرف راغب ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم ایسی بات نہ کہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جب ہم کریں گے تو ہمارے اندر بھی یہ صفات پیدا ہوں گی، ہمارے اندر کی بھی اصلاح ہوگی۔ اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر ہمارے لیے سخت عذاب ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ جو ہے وہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے؟ جبریل نے فرمایا کہ ہؤلاء خطباء من امتک، کہ یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، واعظ ہیں، مبلغ ہیں، جو دوسروں کو نصیحت کرتے تھے، دوسروں کو کہتے تھے کہ یہ کام غلط ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ برائی کا کام ہے، دوسروں کو کہتے تھے لیکن خود اس سے نہیں بچتے تھے، اپنے آپ کو اس گناہ کے کاموں سے نہیں بچاتے تھے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ایک ایسا فریضہ ہے جس کے اندر ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ایک گھر کا افراد ہے تو گھر کے اندر دیکھے کہ میرے گھر کے اندر کیا کیا غلط کام ہو رہا ہے، کیا کیا گناہ کا کام ہو رہا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ گھر سے باہر آتا ہے تو باہر دیکھے، گلی محلے کے اندر ہر مسلمان کو دیکھے کہ کہیں میرا کوئی مسلمان بھائی وہ گناہ کے کاموں کے اندر ملوث تو نہیں ہے، اس سے روکنا یہ ہم سب کا فریضہ ہے۔ آج علم ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہے، ہر ایک جانتا ہے یہ غلط ہے، یہ درست ہے، لیکن عمل کرنے میں ہم سب سے پیچھے۔ گھر کے اندر، گھر کے باہر، اپنے دوستوں کے اندر ہم یہ اس بات کو دیکھیں، اس فریضے کو سر انجام دیں، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر رحمتیں، برکتیں نازل ہوں گی۔ لیکن اگر ہم نے یہ فریضہ چھوڑ دیا، ہمارا یہ ذہن بن گیا کہ جہاں کوئی لگا ہے بس ٹھیک لگا، اسے لگا رہنے دو، اسے نہ چھیڑو، بس اپنا آپ کو بچا لو، اپنے آپ کو بچا لو، اپنے بیوی بچوں کو بچا لو، باقی جو جہاں لگا ہے وہ لگا رہنے دو۔ اگر یہی سوچ ہماری بن گئی تو پھر ہم پر اللہ کی طرف سے مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو صحیح طریقے سے سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما